رات کا سناٹا ہے، خیبر کے مضبوط قلعے خاموش مگر خطرناک، یہودی قبائل کے فولادی دروازے بند ہیں۔ مدینہ سے آئے چند ہزار مسلمان تھکے ہوئے مگر پرعزم، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان جو تاریخ کا رخ بدل دے گا: کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، وہ کون تھا اور خیبر کا قلعہ کیسے فتح ہوا؟ غزوہ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر۔ خیبر مدینہ سے شمال کی طرف واقع یہودی قبائل کا مضبوط گڑھ تھا۔ یہاں سے سازشیں ہوتیں، یہیں سے دشمنوں کو مدد ملتی، اور یہی وہ مرکز تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی جاتی تھی۔ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس خطرے کا مستقل حل کیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان، صبر اور قیادت اپنی بلند ترین مثال بننے والے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر خیبر کے قریب پہنچتا ہے۔ سامنے آتش فشاں پہاڑ اور ان کے دامن میں قلعوں کی ایک قطار۔ ہر قلعہ ایک جنگ، ہر دروازہ فولاد سے مضبوط۔ یہودی جنگجو اونچی فصیلوں سے مسلمانوں کو للکارتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں کئی قلعوں پر حملے ہوتے ہیں، لیکن فتح آسان نہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں عزم ہے، مگر حالات سخت ہیں۔ انہی دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں، جنگ میں شریک نہیں، لیکن تقدیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ صحابہ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ہر دل میں ایک امید اور ایک انجانی سی بے چینی۔ تب رسول اللہ کا وہ تاریخی اعلان ہوتا ہے۔ اگلی صبح تمام صحابہ منتظر ہیں کہ علم کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے کبھی قیادت کی خواہش نہیں کی، مگر اس دن دل میں آرزو جاگ اٹھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، علی کہاں ہے؟ عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے۔ حضرت علی کو بلایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگاتے ہیں اور تکلیف فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف شفا نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ آج کا دن غیر معمولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیتے ہیں۔ الفاظ مختصر ہیں، مگر وزن تاریخ سے زیادہ بھاری۔ آگے بڑھو، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، پھر اگر انکار کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے مقابلہ کرو۔ حضرت علی، چہرے پر سکون، دل میں یقین، قدم مضبوط۔ وہ قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادھر خیبر کا مشہور پہلوان مرہب فولادی خود پہنے رجس پڑھتا ہوا باہر آتا ہے۔ یہ طاقت کا غرور ہے جو ایمان کے سامنے کھڑا ہے۔ دو لشکر ساکت ہو جاتے ہیں، سانسیں تھم جاتی ہیں، اور پھر تاریخ کا ایک لمحہ جنم لیتا ہے۔ مرہب تلوار اٹھاتا ہے، زمین کانپتی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ چند لمحوں کی تیز جنگ اور مرہب زمین پر گرا پڑا ہے۔ قلعے میں کھلبلی مچ جاتی ہے، یہودی جنگجو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ قلعے کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ روایات کے مطابق وہ دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ طاقت صرف جسم کی نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خیبر، جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اب اسلام کے سامنے جھک چکا ہے۔
یہ فتح صرف ایک قلعے کی فتح نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کی مدد اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی کی شجاعت، نبی کی قیادت اور صحابہ کی اطاعت، یہ سب مل کر ایک کامل مثال بن گئے۔ خیبر کے بعد یہودی قبائل نے صلح کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و رحمت کے ساتھ معاہدہ فرمایا، کوئی ظلم نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ یہی اسلام کا چہرہ تھا۔ غزوہ خیبر ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح تعداد سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ حضرت علی کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل طاقت اللہ پر کامل یقین میں ہے۔ جب نیت خالص ہو، قیادت سچی ہو اور مقصد حق ہو تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی خیبر موجود ہیں، وہ ہمارے خوف، ہماری کمزوریاں اور ہماری آزمائشیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس یقین کے ساتھ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ